السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 128 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ سابقہ آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم پر ایک بار پھر کڑی آزمائش آنے والی ہے، کیونکہ وقت کا حکمران فرعون اور اس کے سردار سبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ایک بار پھر کچلنے، ان کی نسل کشی کرنے اور ہر صورت میں انہیں ناکام کرنے کی پالیسی پر عمل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وجہ اس کی سب سے بڑی یہ تھی کہ انہیں اپنا اقتدار کا سورج غروب ہوتا نظر آ رہا تھا، تو فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا، موسیٰ نے اپنی قوم سے، اہل ایمان سے کہا استعینوا باللہ، کہ تم اللہ سے مدد چاہو، وصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، یقیناً زمین کا مالک اللہ ہے، یعنی زمین اور اس میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ یورثھا من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور تقوی والوں کے لیے بالآخر کامیابی ہے۔ یعنی بالآخر فرمایا کہ تقوی والے جو ہیں ان کی ہی عاقبت، ان کی ہی آخرت، ان کا ہی مستقبل بہتر ہوگا۔ کہ مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ اسی سے رجوع کرتا ہے، وہ اللہ ہی کو اپنا معاون اور مددگار سمجھتا ہے۔ مومن کو اس کا ایمان ہی صبر کی طاقت مہیا کرتا ہے۔ تو فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک بار پھر ماضی کی طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ موجود لوگ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ماضی میں فرعون کے ظلم و ستم جھیلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ تم صبر اور اللہ پر توکل کرو، ان کا ظلم و استبداد عنقریب ختم ہو جائے گا، بس تم ثابت قدم رہو، کیونکہ اللہ نے مومن سے وعدہ کر رکھا ہے کہ بالآخر عاقبت، عافیت مومن کا مقدر ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، بے شک اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، سہولت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، اور فرمایا ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، اللہ اس کا وارث ہے، اللہ اس کا مالک ہے، وہی خالق ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اگر عارضی طور پر اللہ نے اختیار ان کافروں کو دے دیا ہے، ان مشرکوں کو دے رکھا ہے، تو ان سے چھیننے کی طاقت بھی اللہ کے پاس موجود ہے، بس تم تھوڑا صبر کر لو اور اپنے اللہ سے مدد طلب کرتے رہا کرو۔ یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آخری انجام کا، فائنلی کامیابی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے۔ یہاں مومن کے لیے ایک سبق ہے کہ جب وہ ظالم اور جابر حکمران سے عاجز آ جائے، تو کوئی حکمت عملی کارگر ثابت آتی نظر نہ آئے، تو اسے تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا صبر کر لینا چاہیے، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کی آزمائش کے نشانے سے بچا،
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دے۔ یعنی یہ قرآن ہمیں دعا سکھلاتا ہے کہ اگر تم کافر مشرک یا ظالم جابر بادشاہ کے شکنجے میں پھنس چکے ہو، بظاہر تمہیں کوئی راہ سجائی نہیں دیتا، تو اللہ فرماتے ہیں صبر سے کام لو، ضبط سے کام لو، اور میرے سے دعا کرو، مجھ سے مانگو۔ اور اس جو دعا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی۔ تو خالق کائنات اگر کسی کی بھلائی یا کامیابی کا ارادہ فرما لینا تو اسباب بھی خود بخود مہیا اللہ تعالیٰ ہی کر دیتے ہیں، اور ساری کائنات کا رخ پھر اس کی مدد کی طرف اللہ تعالیٰ موڑ دیتے ہیں، اور دشمن کی بڑی سے بڑی قوت اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ کی امداد۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نیتوں میں اخلاص ہو، ثابت قدمی ہو، اور صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے، تو تمام اختیار اللہ کے پاس ہیں، اس کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، خواہ وہ اسباب پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی، اور اللہ پھر اسباب کا محتاج بھی نہیں ہے۔ تو جب کوئی رستہ نظر نہ آئے تو پھر اللہ سے، ویسے تو مومن ہر وقت اس کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی مایوسی کی صورتحال، ایسی پریشانی کی صورتحال نظر آتا ہے تو خاص طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور دوسرا فرمایا کہ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یعنی اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے جو ہیں ان کی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں بچا، اور ہمیں اپنی طرف سے ان کافر جو ہیں ان سے ہمیں نجات دے، یعنی اپنی خصوصی مدد اور رحمت بھیج۔ اللہ تعالیٰ مومن کو کی ہمیشہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت بھی فرمائے، جو پسے ہوئے طبقے ہیں، جو مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔